الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد. آج جو باب ہے، باب نمبر 38 ہے، نہیں 39 تھا، 38 ہو گیا تھا باب ہمارا. باب کتابت العلم، علم کو لکھنے کا بیان. تو علم کو لکھنے کے حوالے سے اس کے اندر احادیث لے کر کے آئے ہیں. یہ بڑا ہی اہم ہے، اور اس میں اس باب میں وہ جو ہمارے ہاں ایک اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ حدیثیں بڑے عرصے بعد لکھی گئی ہیں، اس کا بڑا زبردست جو ہے وہ جواب ہے. تو پہلی روایت جو ہے وہ ابو جحیفہ سے ہے. ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے. وہ کہتے ہیں قلت لعلی، میں نے حضرت علی سے کہا، هل عندکم کتاب، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے؟ قال لا، کہنے لگے نہیں، الا کتاب اللہ، مگر اللہ کی کتاب. او فہم اعطیہ رجل مسلم، یا وہ فہم ہے جو ایک مسلمان کو دیا جاتا ہے. او ما فی هذه الصحیفہ، یا یہ صحیفہ ہے، یہ لکھا ہوا ایک جو ہے وہ ایک کتابچہ ہے، ٹھیک ہے، اور سوائے اس کے. تو وہ کہتے ہیں قال قلت وما فی هذه الصحیفہ، اس صحیفے میں کیا ہے؟ قال العقل، لگے اس کے اندر دیت کے احکام ہے، وفکاک الاسیر، قیدی کو چھڑانے کا بیان ہے، اور یہ بات ہے کہ ولا یقتل مسلم بکافر، مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے. یہ باتیں اس صحیفے کے اندر ہیں. تو اچھا، اس حدیث میں ایک تو بہت ہی کچھ چیزیں کلیئر ہو رہی ہیں. ایک تو یہ کلیئر ہوا کہ جو یہ بات مشہور کی جاتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی ایسی کتاب تھی، یا سیدہ فاطمہ کے پاس کوئی ایسی کتاب تھی جو صرف اہل بیت کو جس کا علم تھا، اور اس کا عام مسلمانوں کو کوئی علم نہیں تھا. تو یہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں، یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں. اور دوسری چیز اس سے یہ پتہ چلا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف یہ بھی منسوب کیا جاتا ہے کہ کوئی ایسا علم تھا جو سینہ بسینہ منتقل ہوا. بعض صوفیہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، سب صوفیہ نہیں، صوفیہ کے اندر بھی مختلف گروہ ہیں. بعض جو ہیں وہ حق پر ہیں، اور بعض جو ہیں وہ حق کی راہ سے پھسل گئے ہیں. تو بعض یہ دعویٰ کرتے ہیں ان کے پاس کوئی ایسا علم تھا تصوف کا جو سینہ بسینہ انہوں نے منتقل کیا. اس کا بھی یہاں پر رد آ گیا. اسی طرح اس پر بھی رد آ گیا کہ کتب احادیث میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت کی روایات نقل نہیں کی گئیں. یہ حضرت علی کی اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، اور تمام محدثین نے ان کو جتنی روایات ملی ہیں انہوں نے ان روایات کو اپنی کتابوں میں اہل بیت کی نقل کیا ہے. تو اب حضرت علی نے سے جو سوال ہو رہا ہے کہ کیا تو آپ کے پاس کوئی کتاب ہے، یعنی ایسی کوئی کتاب کہ جو آپ کے پاس خاص ہو. تو انہوں نے کہا نہیں، ایسی کوئی کتاب نہیں سوائے اللہ کی کتاب کے، یا اس کا جو فہم اللہ نے عطا فرمایا.
تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے مفسر قرآن تھے، ان سے تفسیر جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پر نقل ہوئی ہے، جو کہ کتب تفاسیر میں موجود ہے، اور ان کے شاگردوں سے اور پھر اہل کوفہ کے اندر جو علماء ہیں وہ سب کا سب علماء کہتے ہیں کہ کوفہ کا جو علم ہے سیدنا اس کی بنیاد سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابی رسول عبداللہ بن مسعود ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ امام ابو حنیفہ بھی جو تھے وہ ان کی فقہ کا بھی مرکز جو ہے وہ کوفہ ہے، یعنی عراق کا جو علاقہ ہے یہ ان کی فقہ کا مرکز ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت جو سب سے بڑا اسکول آف تھاٹ مسلمانوں کا ہے، جو ویلڈ اسکول آف تھاٹ ہے، وہ حنفی ہیں۔ اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اور کوفہ میں جو پھیلا وہ آج وہ عملی طور پر امت کے اندر عام ہوا، امت میں قائم ہوا، تاکہ بڑے بڑے مسلمانوں کے جو خلفاء ہیں وہ فقہ حنفی کے اوپر قائم تھے، جیسے طارق بن زیاد کے بارے میں آتا ہے۔ یہ بڑے بڑے جو فقہات جو مسلمانوں کے لیڈر تھے ان کے زمانے میں جو اسٹیٹ کا قانون تھا، قرآن و سنت کی جو تشریح ان کے ہاں چل رہی تھی، وہ حنفی اسکول آف تھاٹ کی صورت میں جو ہے وہ وہاں پر قائم تھی۔ اچھا جی، تو تیسری چیز انہوں نے کہا میرے پاس یہ صحیفہ ہے۔ جب ان سے پوچھا اس صحیفے میں کیا ہے تو انہوں نے کہا العقل، عقل کا یہاں پر ترجمہ دیت کیا گیا ہے، کیونکہ عقل کا لغوی معنی باندھنے کا ہے۔ تو اس زمانے میں جو دیت میں جو جانور لاتے تھے انہیں وہ جس کو دیت دیتے تھے اس کے گھر کے سامنے وہ باندھ دیتے تھے، اس لیے اس کو العقل کا نام دیا گیا، ٹھیک ہے، باندھنا۔ اور دوسرا قیدی کو چھڑانا، کہ کتنا یہ اہم کام ہے، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے فک العانی، قیدی کو چھڑاؤ، کیونکہ قیدی کو آزاد کروانا یہ بہت ہی زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے، خاص کر کے جو قید کافروں کی قید کے اندر مسلمان قید ہوں ان کے لیے کوشش کرنا پوری امت کے اوپر فریضہ ہے۔ جیسے ہماری ماں اور بہن عافیہ صدی کی اس دور میں پوری امت کے اوپر ایک قرض ہے، پوری امت کے اوپر ایک جو ہے ذمہ داری ہے کہ وہ انہیں آزاد کروانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ بول سکتے ہیں بولیں، لکھ سکتے ہیں لکھیں، کوئی کوشش کر سکتے ہیں کوشش کریں، جس طرح سے بھی ہو ایسے لوگوں کو کہ جو اللہ کی راہ میں قید کیے گئے انہیں آزاد کروائیں۔ اور تیسرا اصول اس کتاب میں یہ تھا کہ مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا، کہ مسلمان اللہ رب العزت کے ہاں اس کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ ہاں ایک مسلمان کسی کافر کو قتل نہیں کر سکتا اگر وہ کافر معاہد ہے، اس کے ساتھ معاہدہ ہو گیا یا مسلمانوں نے اس کو امن دے دیا، اتنا سخت گناہ ہے کہ جو قتل کرے گا حضور نے فرمایا اس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ لیکن اگر کوئی مسلمان قتل کر دیتا ہے کسی کافر کو تو اس کے بدلے میں دیت میں مسلمان قتل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے نزدیک مسلمان اور کافر برابر نہیں ہے۔ مسلمان اللہ کے ہاں جو ہیں وہ بلند مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں، کافروں کی اگرچہ عزتوں کی ان کی جان مال کی حفاظت کی ذمہ داری اسلامی اسٹیٹ کی ہے، تو لیکن مسلمان کو اس کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا۔ ہاں اور سزا دے سکتا ہے امام، اور سزا اس کو دے سکتا ہے تعزیراً، لیکن اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ البتہ کوئی کافر مسلمان کو قتل کر دے
تو کیا وہ قتل ہوگا؟ ہاں وہ قتل ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو مسلمان کی عزت اللہ کے ہاں بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ اور جو کفر کرتا ہے خدا کے ساتھ، جو اللہ کا بیٹا قرار دیتا ہے، جو اللہ کی اولاد مانتا ہے، جو اللہ کے سوا کسی بت کو، کسی درخت کو، کسی شجر حجر کو، کسی آگ کو خدا سمجھتا ہے، کسی انسان کو خدا سمجھتا ہے، اولئک کل انعام، یہ جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو یہ حدیث موجودہ جو انسانی فلسفہ، انسانیت ہے، ہیومنزم، اس کو تباہ کر دیتی ہے اور اس کی حقیقت کو کھول دیتی ہے کہ انسانیت کے نام پہ سارے انسانوں کو برابر سمجھنا، مسلمان اور کافر کا جو فرق ہے اس کو مٹا دینا، یہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بطور انسان اگرچہ سب برابر ہیں، مگر خدا کے ہاں مکرم عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، ان سے اللہ محبت کرتا ہے، اور ان کا دفاع اللہ خود فرماتا ہے۔ اور اللہ نے اپنے رسول تک کو حکم دیا کہ آپ ان کے لیے دعا کریں، ان پر آپ سلام بھیجیں۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ مسلمان چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو، گناہگار ہی کیوں نہ ہو، اس کو آپ اللہ سے امید دلائیں، وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسلمان جو مرضی کرتے پھرے، یہ تصور پیش کرتے ہیں بے دین لوگ اور مذاق اڑاتے ہیں اللہ کی آیات کا، کہ اللہ کے ساتھ اللہ کی آیات کو نہ سمجھنا ہے، صحیح معنوں میں نہ سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حدود رکھی ہیں، اللہ نے قصاص رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے جرائم کے اوپر سزا رکھی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کبیرہ گناہ کرنے والوں کو آخرت میں جہنم سے ڈرایا گیا ہے، عذاب قبر سے ڈرایا گیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مسلمان ہے تو جو مرضی کرتا پھرے، اور کافر کی جو اچھائی ہے اس کو قبول بھی نہیں کیا جائے گا، یہ بھی نہیں ہے۔ کافر اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ قابل تعریف ہے۔ حضور علیہ السلام نے خود تعریف فرمائی کہ بعض کافروں کی، بنی اسفر، یہ جو یورپین قوم ہے، ان کے بارے میں صحیح مسلم کے اندر ایک روایت آتی ہے، آپ نے ان کی 5 اچھی صفات ذکر فرمائی۔ ان میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ ظالم کے مقابلے میں مظلوم کی مدد کرتے ہیں۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ یورپ کے اندر، یہ جو مغرب ہے، اس کے اندر لوگ جا کے پناہ لیتے ہیں، اپنے اپنے ملکوں میں جو لوگ ستائے گئے ہوتے ہیں اور وہ ان کو پناہ دیتے ہیں، تو یہ ان کی ایک اچھی صفت ہے۔ لیکن شریعت نے بطور مجموعی حیثیت میں انسانیت کی بنیاد پر سب انسانوں کو برابر نہیں رکھا، ٹھیک ہے، جسے ہمارا نیشنلزم کا جو فلسفہ ہے یہ بھی رد ہو جاتا ہے، جو کہ اپنی تمام عوام کو ایک درجے میں رکھتا ہے۔ جدید ریاست کا جو نظام ہے تمام عوام کو ایک درجے کے اندر رکھتا ہے، ووٹ دینے کے حق میں سب لوگوں کو برابر قرار دیتا ہے، کیا عالم، کیا جاہل، کیا مسلمان، کیا کافر، سب کا ووٹ ایک جیسی حیثیت رکھتا ہے، سب ایک جیسی حیثیت رکھتے ہیں۔ جبکہ اسلامی مملکت میں، اللہ کی شریعت میں، اگرچہ کافروں کے اقلیات کے حقوق کا تحفظ ہے، ان کی عبادت گاہوں کا تحفظ ہے، لیکن وہ اور مسلمان برابر نہیں ہیں، جن میں سے ایک چیز یہ اصول ہے جو اس حدیث میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلی روایت ہے اس کے اوپر ہم چلتے ہیں۔ اگلی روایت جو ہے وہ
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال خزاعہ کے خزاعہ نے بنو لیث کے ایک شخص کو اپنے مقتول کے بدلے میں قتل کر دیا، جسے بنو لیث نے قتل کیا تھا، یعنی پہلے بنو لیث نے قتل کیا تھا اور پھر خزاعہ قبیلے نے بنو لیث سے اپنا انتقام لیا اور فتح مکہ کے سال ان کا ایک بندہ قتل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی گئی، آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور ایک خطبہ دیا اور فرمایا اللہ نے مکے سے قتل کو روک دیا ہے، اور راوی کو شک ہوا ہے کہ قتل کے ساتھ آپ نے فیل کا بھی ذکر کیا، یعنی ہاتھیوں کو، یعنی چڑھائی کرنا، ہاتھیوں سے چڑھائی ہوتی تھی اس زمانے میں، تو مکہ کے اوپر نہ چڑھائی کی جا سکتی ہے نہ وہاں کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو ان کافروں پر غالب کر دیا، اور حضور نے فرمایا خبردار، مکہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال نہیں ہوا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا۔ یعنی حضور جب فتح مکہ کے دن آئے تو حضور کو کچھ محدود وقت کے لیے اجازت دی گئی کہ آپ یہاں پر ان کافروں کو قتل کر سکتے ہیں جو آپ کے مد مقابل آئیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ میرے لیے حلال ہوا اور میرے بعد یہ کسی کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا آگاہ رہو، یہ میرے لیے بھی دن کی ایک گھڑی کے لیے حلال ہوا تھا، ٹھیک ہے، یعنی ایک بڑا ہی مختصر وقت مجھے دیا گیا تھا، اس کے اندر آپ خانہ کعبہ کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر سکتے ہیں اور جو آپ کے مقابلے پر آئے اسے قتل کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا خبردار، وہ اس وقت بھی حرام ہے، وہاں کے کانٹے نہ کاٹے جائیں، کانٹے بھی نہیں کاٹے جائیں گے، نہ اس کے درخت قطع کیے جائیں، اعلان کرنے کے علاوہ وہاں کی گری ہوئی چیز کوئی نہ اٹھائے، اور جس کا کوئی عزیز مارا جائے، جس کا کوئی پیارا کوئی عزیز قتل کر دیا جائے، اسے دو میں سے ایک بات کا اختیار ہے، یا تو دیت قبول کر لے یا قصاص دلوایا جائے، ٹھیک ہے، یعنی خود سے وہ جا کر قتل نہیں کرے گا، یہ اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ خود جائے اور جنگل کا قانون کی طرح ہاتھ میں لے، جیسے ہمارے یہاں دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ ایک بندے نے ایک بچہ مار دیا اور وہ پھر اس کے خاندان کے 10 بندے مار کے جو ہے وہ اپنا انتقام پورا کرتا ہے، تو یہ منع ہے۔ ہاں، خلیفۃ المسلمین کے پاس جائے گا اور وہ اس کو قصاص دلائے گا۔ تو راوی کہتے ہیں کہ ایک شخص یمنی شخص آیا اور اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ مسائل مجھے لکھ دیجئے۔ آپ نے فرمایا اچھا، ابو فلاں کو لکھ دو۔ اس زمانے میں کنیت سے بولا جاتا تھا، آج بھی عرب کے اندر کنیت بولتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ فلاں کے ابو فلاں کو لکھ دو، اس کا نام لیا، کنیت لی، وہ راوی کو یاد نہیں لفظ کیا تھا، اس لیے اس نے فلاں بول دیا، اکتبو لی ابی فلان۔ قریش کے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، اذخر ایک خوشبودار گھاس ہے، اس کے کاٹنے کی اجازت دے دیجئے، اس لیے کہ ہم اسے اپنے گھروں اور قبروں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مگر اذخر کو کاٹ سکتے ہو۔ تو اس حدیث سے امام بخاری استدلال یہ کر رہے ہیں کہ لکھنے کا جو عمل ہے وہ حضور کے زمانے سے جاری ہوا، آپ نے خود بھی احادیث لکھوائیں، احکام لکھوائے، اور آپ کے صحابہ کے پاس بھی آپ کی لکھی ہوئی باتیں موجود تھی، جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث پیچھے گزری ہے، اس میں بھی اسی بات کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کے پاس لکھا ہوا موجود تھا۔ تو اس حدیث کے اندر کافی سارے احکام بیان ہوئے ہیں،
کہ درخت وہاں کا نہیں کاٹا جا سکتا، وہاں کے کانٹے نہیں کاٹے جائیں گے، ہاں جانوروں کو چھوڑ دیا جائے گا، وہ خود چرتے پھریں گے، مگر وہاں پر خود سے کاٹا نہیں جا سکتا درختوں کو، اور نہ ان کے کانٹوں کو، جیسا ہے ویسا ہی چھوڑا جائے گا۔ یہ اس کی عزت اور اس کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے ہے۔ حرم کی حدود کے اندر اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ اس کا اس سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے ان چیزوں سے۔ اس سے امام بخاری نے جو چیزیں نکالی ہیں، اس میں ایک تو یہ کہ نبی علیہ السلام نے لکھا، اور اس سے یہی پتہ چلا کہ حدیث کو لکھنا جائز ہے، اس لیے حضور نے فرمایا فلاں کو لکھ کر دے دو۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے وہ جو لکھنا خود نہیں جانتے تھے، آپ لکھواتے تھے۔ اسی پتہ چلا کہ لکھنے کو سیکھنا یہ بھی امت کے اوپر فرض ہے۔ امت کے اندر بعض لوگوں کو لکھنا پڑھنا امت کے اوپر فرض کفایہ ہے، تاکہ حدیث کو، دین کو محفوظ کرنے اور دین و دنیا دونوں کے فائدوں کو حاصل کرنے کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو سکے۔ اچھا، اسی پر آج ہم اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی حدیث کو ہم کل پڑھیں گے۔ آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کیا جا سکتا ہے۔ کیا اور سیرہ کو کیسے لکھی گئی؟ دیکھیں، سیرہ کے جو مصادر ہیں ان میں سب سے پہلے قرآن مجید آتا ہے۔ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بہت سے پہلو بیان ہوئے ہیں، کہ آپ کے بہت سے واقعات، زندگی کے واقعات کی طرف اس کے اندر اشارہ کیا گیا ہے۔ واقعہ اسراء، معراج کا واقعہ، مکہ کے اندر ہونے والی آپ کی کفار کے ساتھ گفتگو اور صورتحال کا واقعہ، آپ کی ہجرت کا واقعہ، ٹھیک ہے، آپ کے جو ہے جہاد کا ذکر، غزوہ احد کا ذکر، غزوہ بدر کا ذکر، فتح مکہ کا ذکر، صلح حدیبیہ کا ذکر، بیعت رضوان کا ذکر، ٹھیک ہے، آپ کی وفات کا تذکرہ، بہت ساری جو باتیں ہیں وہ تو قرآن مجید کے اندر موجود ہیں سیرہ کے حوالے سے بنیادی طور پر۔ پھر دوسرا جو بڑا مصدر ہے وہ کتب احادیث ہیں، ٹھیک ہے، جن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی منظر کشی کی گئی ہے۔ آپ کیسے رہتے تھے، کیسے کھاتے پیتے اٹھتے جاگتے سفر کرتے، اپنے اہل خانہ میں کیسے رہتے، باہر کیسے رہتے، سیاست کیسے کرتے، ٹھیک ہے، سواری کیسی ہوتی، کس جانور پر سوار ہوتے، یہ ساری باتیں آپ کو کتب سیرہ کے اندر، آپ کو کتب حدیث کے اندر ہمیں مل جائیں گی۔ بہت ہی چھوٹا حصہ ہے جو حدیث کی کتابوں کے اندر بیان نہیں ہوا، اور اس کو الگ سے کتب سیرہ کے اندر جو ہے وہ نقل کیا گیا ہے۔ اچھا، اب جو سیرہ کے اندر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ بھی انہی زمانوں میں لکھی گئی ہیں کہ جب حدیث کی کتابیں لکھی جا رہی تھی۔ تو مثلا سیرہ کے ایک بہت بڑے امام ہیں، امام واقدی، جن سے سیرہ جو ہے وہ منقول ہے۔ اب سیرہ کا جو اصول ہے وہ حدیث سے مختلف ہے، ٹھیک ہے، حدیث چونکہ حدیث سے دین بنتا ہے، حدیث کی روشنی کے اندر حلال اور حرام کا تعین ہوتا ہے، اور سیرت سے آپ کو صرف بسا اوقات، یعنی جو حصہ تو سیرت کا ایسا ہے کہ جس سے کوئی مسئلہ اخذ ہو رہا ہے وہ تو عموماً قرآن میں، حدیث میں موجود ہے، اور البتہ بہت سارا حصہ سیرت کا وہ ہے جو محض معلومات ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو معلومات ہیں اس کے اندر جن راویوں نے روایت کیا، ان راویوں کو اور حدیث کے راویوں کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ امت نے ایک جیسا نہیں رکھا۔ اب امام واقدی کو اگر ہم دیکھیں تو ان کے اوپر
محدثین کی جرح موجود ہے، ان کو ضعیف کہا گیا ہے، ٹھیک ہے، ان کو حدیث میں قبول نہیں کیا گیا، لیکن وہی محدثین انہیں جو ہے وہ سیرت کے اندر قبول کرتے ہیں۔ بڑے بڑے محدثین ان کی جو بیان کردہ روایات ہیں وہ حضور علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے اسے قبول کرتے ہیں، اور امت نے ہمیشہ قبول کیا۔ ابن کثیر کو آپ دیکھیں، ابن ہشام کو آپ دیکھیں، ابن اسحاق کو آپ دیکھیں، جتنے قدیم ہمارے ائمہ ہیں، ابن کثیر تو بہت بعد کے ہیں، یہ جو ابن ہشام ہے اور ابن اسحاق ہے، ٹھیک ہے، ان لوگوں نے، اور پھر احمد بن حنبل، اور یہ سارے جو ہمارے ائمہ ہیں، ائمہ اربع خاص طور پر، اور ان کے پیچھے جو ان کے اتباع پیروکار آئے، ائمہ آئے، انہوں نے سیرت کے اندر ایسے راویوں کی روایت کو قبول کیا کہ جو حدیث کے لیے معتبر نہیں تھے، حدیث کا جو کڑا اصول ہے اس پر پورا نہیں اترتے تھے۔ جیسے ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ فقہ کے بہت بڑے امام ہیں، اور ان کی آپ تعریف پڑھیں تو امام مالک بھی تعریف کرتے ہیں، بڑے بڑے ائمہ ان کی تعریف کرتے ہیں، امام ذہبی نے تو خاصا اقوال نقل کیے ہیں، ٹھیک ہے، ابن تیمیہ نے بھی بہت سے اقوال نقل کیے ہیں امام ابو حنیفہ کی فقاہت کے اوپر، ان کی امامت کے اوپر، ان کے مذہب کو معتبر مذہب تسلیم کیا امت نے۔ لیکن اگر ہم ان کو حدیث کے اندر دیکھیں گے تو حدیث میں ان کی روایت کو بھی نہیں لیا گیا، انہوں نے بھی نہیں کی روایات بہت زیادہ، اور محدثین نے جو اصول رکھے ہیں اس کے مطابق ان سے روایت کو نہیں لیا۔ تو اس سے کوئی کسی کے اندر قدح نہیں ہوتی، یا کسی کے اندر یہ کوئی عیب نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک بندے کا ایک فیلڈ ہے، وہ اسی کے اندر اس کو مانا جائے گا۔ تو اسی طرح سیرہ کی جو کتابیں ہیں، یعنی وہ کچھ الگ کتابیں بھی موجود ہیں جن کے اندر پھر آپ کے تاریخ یعنی سن ہو گئے، فلاں سال میں فلاں قبیلوں کے نام، تفصیلات موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر ایک بڑا جو مصدر ہے وہ تاریخ تبری ہے، امام تبری رحمہ اللہ کی یہ تاریخ ہے، اور الحمدللہ ابھی اس کی تخریج اور تحقیق بھی ہو چکی ہے سعودیہ میں جب تھا تو میں نے یہ دیکھا تھا، صحیح تاریخ تبری اور ضعیف تاریخ تبری کے نام سے ایک محدث نے اس کے اوپر بھی کام کیا ہے۔ تو تاریخ کے اوپر، سیرہ کے اوپر جو کتابیں ہیں وہ یعنی بہت ساری وہ ہیں جو صحیح احادیث سے لی گئی ہیں، جن میں میں ذکر کروں گا۔ موجودہ زمانے میں ایک کافی بزرگ بدنام تو ہیں، لیکن ان کا اس حوالے سے بہت بڑا کام ہے، مولانا ڈاکٹر مسعود عثمانی صاحب، انہوں نے سیرت لکھی ہے، صحیح تاریخ الاسلام والمسلمین کے نام سے، اور وہ انہوں نے قرآن مجید، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے، صرف صحیح بخاری، صحیح مسلم اور قرآن مجید کی روشنی میں لکھی ہے، تو وہ اگر کہیں سے مل جائے تو وہ بہت قیمتی کتاب ہے۔ اسی طرح میں نے یہ بھی سنا ہے کہ انہوں نے ایک تاریخ مطول بھی لکھی ہے، جو انہوں نے باقی جو حدیث کی کتابیں ہیں ان سے بھی انہوں نے تاریخ جو ہے اور سیرت جو ہے وہ لکھی ہے۔ تو بنیادی طور پر تو یہی مصدر ہے، اور پھر ثانوی طور پر سیرت کی الگ سے بھی کتابیں ہیں۔ امید ہے میری بات کلیئر ہوگی، سمجھ آ گئی ہوگی۔ جی ہاں جی، امن بہن سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر، الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔ جزاکم اللہ خیر۔